الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو اللہ جل جلالہ کا پیغام پہنچانا ایک عظیم ترین عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عبادت کی اہمیت اس چیز سے واضح ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ جل جلالہ کا پیغام پہنچائیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف انبیاء کرام کی اس ذمہ داری کو واضح کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ تو فرمایا فقال، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے قوم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ مختلف انبیاء کرام کی اسی ذمہ داری کو قرآن کریم مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا، اور انہوں نے قوم کو یہی پیغام پہنچایا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام پہنچایا۔ یہ مختلف انبیاء کرام کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر کا بنیادی کام یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے سلسلے میں سب سے آخر میں تشریف لائے۔ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فریضہ سپرد کیا کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف اپنی قوم کو بلائیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مختلف نام قرآن کریم ذکر کرتا ہے، ان میں ایک بنیادی نام داعی بھی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، کہ ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والے کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں مکمل بصیرت کے ساتھ، مکمل روشن دلائل کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں بھی یہی کام کرتا ہوں، اور جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے نام لیوا ہیں، جو میرے کام کو سمجھتے ہیں، وہ بھی یہی کام میرے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ دعوت یا تبلیغ یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف بندوں کو بلانے کی اہمیت کا بیان ہے، جس کو قرآن کریم مختلف پیرایوں میں ذکر کرتا ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں دیگر امتیازات سے نوازا ہے، وہاں اس امت کا اہم ترین امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت جیسی عظیم فریضے میں اس امت کو اپنے پیغمبر کے ساتھ شریک کار ٹھہرایا ہے۔ کہ جیسے پیغمبر کا کام تھا اپنے دور میں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اب پیغمبر کے دنیا سے ظاہری طور پر رخصت
ہو جانے کے بعد اس کے امتی میرے اور آپ کا امت محمدیہ کے ہر فرد کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنی امت کو صحابہ کرام کے مجمع کو نصیحتیں فرمائی تو ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کہ ہر حاضر کا یہ کام ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور میری بات سن رہے ہیں، میری نصیحتیں انہوں نے سماعت کی، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو یہاں کسی وجہ سے نہ آ سکے ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ شاہد میں ہر وہ شخص شامل ہے جس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی پیغام پہنچے۔ ہر وہ شخص شاہد کے زمرے میں آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیغام سے مطلع ہو جائے، کہیں پڑھ لیں کہیں سن لیں تو آپ شاہد کے زمرے میں آ گئے۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ غائب تک پہنچائیں، کہ جس کو وہ حدیث معلوم نہیں ہے یا جو اس تعلیم سے ناواقف ہے اس تک پہنچانا پھر یہ اس شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس سے واقف ہو چکا ہے۔ چونکہ ہر شخص کا یہ کام ہے اور قرآن کریم نے امت محمدیہ کی فضیلت کی بنیاد ہی اس کو قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہو۔ اب بہترین کا ٹائٹل کیوں ملا؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور شیطان کے راستے سے لوگوں کو بچانا، یہ وہ بنیادی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بہترین امت کا لقب دیا۔ قرآن کریم ایک اور جگہ منافق اور مومن میں فرق بیان کرتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں ایک دوسرے کے، اور کام کیا ہے ان کا؟ یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے منافق کا ذکر ہوتا ہے کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، کہ منافق مرد اور عورتیں وہ ایک دوسرے میں سے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں۔ اب ان دونوں آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائے گا، اور مومن اور منافق کا بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ مومن اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم ترین فریضے کو لے کر آگے بڑھنے والا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ کام ہر شخص کے کرنے کا ہے تو اس کا منہج بھی سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کا بہترین منہج وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ ہم نے یہاں مختصر مجالس میں، جمعے کے ان مجالس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عربوں کی صورتحال کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ولادت کے بعد آپ کے احوال کیا تھے۔ اب آج یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منہج کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا تو ابتدا میں اس کو خفیہ رکھا، بڑا اہم ترین کام تھا، اور یہ بھی اتنا ہی اہم تھا کہ اس کو کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جتنا اس کام کی اہمیت تھی اتنی ہی اہمیت اس کے بھی تھی کہ اس دعوت کو اولین طور پر کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کو پیش کیا، وہ مسلمان ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی ہیں اور آپ کی پرورش میں بھی تھے، اور بعض روایات کے مطابق ان کی عمر اس وقت 8 برس تھی، ان کے سامنے پیش کیا، وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت زید بن
حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے سامنے پیش کیا، وہ مسلمان ہوئے۔ اپنے گھر سے باہر اپنے قریب ترین رفیق اور دوست حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پیش کیا، وہ مسلمان ہوئے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا یہ کام خفیہ رکھا، بڑی خاموشی کے ساتھ خفیہ انداز میں اندر ہی اندر بات چلتی رہی، ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں کی وجہ سے بڑے نامور لوگ اس دوران مسلمان ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جلیل القدر صحابہ تھے جو اسی خفیہ دعوت کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ یوں چلتا رہا۔ 3 سال کے بعد وہی نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق ہے، اور اس تعلق کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے طرز تخاطب پر اگر آدمی غور کرے کہ کس پیار بھرے انداز میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہیں، تو اس تعلق کی کچھ گرہیں انسان کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں۔ تو بڑے پیار سے مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، قم، اب کھڑے ہو جائیے، اٹھ کھڑے ہوئیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور ناپاکی سے کنارہ اختیار کیجئے، اپنے آپ کو دور رکھیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان اس نیت سے نہ کیجئے کہ کل کو اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ یہ دوسری وحی ہے جو اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد 3 سال کے وقفے سے نازل ہوئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے پیغام کو برسر عام لوگوں کے سامنے واضح کیجئے۔ اور یہ بھی تعلیم تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریب کے لوگوں کو ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان عام کرنے کے لیے اور دعوت کو عمومی انداز میں پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے خاندان کا انتخاب کیا۔ بلازری مشہور مورخ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار کی۔ گھر میں آپ کی جو چچیاں تھیں، آپ کے قریب تھیں، ان کو آپ کے ساتھ لگاؤ بھی تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشن کے بارے میں پوچھا، اور معلوم ہونے پر آپ کی حوصلہ افزائی کی، اور یہ تجویز دی کہ آپ اپنے خاندان والوں کی ایک دعوت کیجئے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس دعوت میں ابو لہب کو مت بلائیے۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب کے درمیان کچھ فاصلے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور جناب ابو طالب میں کسی بات میں کوئی ناچاقی ہوئی۔ ابو لہب نے حضرت ابو طالب کو نیچے گرایا اور ان کی چھاتی پر بیٹھ کر تھپڑ مارنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کم سن تھے، اور چونکہ آپ کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ تھا، تو جب یہ حالت دیکھی تو آپ دوڑتے ہوئے آئے اور ابو لہب کو دھکا دے کر اپنے محبوب چچا جناب ابو طالب کی سینے پر سے گرا دیا۔ ابو طالب اٹھے اور انہوں نے پھر ابو لہب کو نیچے گرایا اور اسے چند تھپڑ لگائے۔ جب یہ معاملہ ختم ہوا تو ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض ہوا، اور اس نے کہا کہ میں بھی تمہارا ویسے ہی چچا ہوں جیسے ابو طالب ہے۔ جب میں اس کو مار رہا تھا تو تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا کہ تم نے مجھے ہٹا دیا، لیکن جب وہ مجھے مار رہا تھا تو تب بھی تمہیں وہی کام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں بھی تمہارا چچا ہوں، وہ بھی تمہارا چچا ہے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فاصلے پہلے ہی پیدا
ہو چکے تھے۔ تو ان واقعات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خاندان والوں کو بلائیں، ان کی دعوت کریں اور ان کے سامنے اپنا پیغام پیش کریں، لیکن ابو لہب کو نہ بلائیں کیونکہ وہ آپ کا انکار کرے گا، وہ تو پہلے سے ہی آپ کا مخالف ہے، گویا خار کھائے بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو بلایا، کھانے کا اہتمام کیا، لیکن بقول بلازری کے پہلی مرتبہ کی دعوت میں صورتحال یہ ہوئی کہ رشتہ دار آتے گئے اور کھا کر چلتے گئے، تو دعوت کے اختتام پر کوئی تھا ہی نہیں جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش فرمائے۔ تو چچیوں ہی کی مشورے سے دوبارہ آپ نے دعوت کا انتظام کیا اور اس مرتبہ پھر یہ لاہے عمل اختیار کیا کہ کھانے سے پہلے اعلان فرما دیا کہ کھانے کے بعد سارے بیٹھے رہیں، میں نے کوئی اہم بات کرنی ہے۔ ابو لہب بھی اس مجلس میں آ گیا تھا بغیر دعوت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد جب انہیں دعوت دینی شروع کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے حسب توقع برا بلا کہنا شروع کیا، شور شرابہ کیا، جس کی وجہ سے یہ مجلس بغیر کسی اچھے نتیجے کے برخاست ہو گئی۔ اگلے مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو صفا پہاڑی پر جمع کی۔ پہاڑی کا واز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اگر آپ مطالعہ کریں، ان کی سیرت میں بھی پہاڑی کا واز بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں ایک جھیل کے پاس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ایک واز ارشاد فرمایا تھا۔ تو پہاڑی کا واز ان دونوں مقدس شخصیات کی سیرت اور تاریخ میں یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہوئے، آپ نے قوم کو جمع کیا، قریش والے جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دور دراز ایک دشمن کی فوج آ رہی ہے جو تمہاری طرف اس کا رخ ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو قوم والوں نے کہا ہم بالکل مانیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ سنا نہیں ہے، ہم آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کا اعتبار کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا اور اصل پیغام ان کو دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے۔ اب پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چونکہ آپ بلندی پر تھے، پہاڑی پر کھڑے تھے، لوگ نیچے جمع تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بلندی پر کھڑا ہوں اور میں دور تک دیکھ سکتا ہوں، اگر میں دور تک دیکھ کر تمہیں ایک پیغام دوں جہاں تک تمہاری نظر نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے، تو کیا تم مانو گے؟ تو قوم والوں نے کہا ہم مانیں گے۔ اب اس جملے میں ایک پیغام مخفی تھا، آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، لیکن اس نقطے پر شاید کبھی غور نہ کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دینا تھا کہ جیسے میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، تم نیچے ہو، میری نظریں دور تک جا رہی ہیں، میں دور آتا ہوا خطرہ دیکھ سکتا ہوں، اسی طریقے سے میں نبوت پر فائز ہوں اور میں وہاں تک دیکھ سکتا ہوں جہاں تک تم نہیں دیکھ سکتے کہ تمہاری طرف آخرت کا عذاب متوجہ ہے، جیسے تم میرے سامنے کھڑے ہو کر وہاں تک نہیں دیکھ پا رہے جہاں تک میں بلندی پر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں، اسی طریقے سے مقامی نبوت پر فائز ہونے کی وجہ سے جو جہنم کے خطرات اور آخرت کے خطرات میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تمہاری نظر وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا جیسے تم پہاڑی کے پیچھے والے خطرے میں میری تصدیق کر رہے ہو، تو اسی طریقے سے نبوت میں، نبوت کے مقام کے پیش نظر جن خطرات کی طرف میں تمہاری توجہ دلا رہا ہوں اس پر بھی ایمان لاؤ، اس کی بھی تصدیق کرو۔ یہ ایک تمثیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سمجھایا۔
لیکن قوم نے سمجھنا نہیں تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں بھی ابو لہب نے سب سے پہلے شور مچایا اور اس نے کہا کہ تم نے یہاں ہمارا وقت ضائع کیا ہے اور بے ادبی گستاخی پر مشتمل جملے کہے، اس طریقے سے یہ مجلس بھی ختم ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف مراحل اختیار کیے، دعوت کے درجات تھے کہ ابتدا میں خفیہ طریقے سے 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات چلاتے رہے، اپنا پیغام پہنچاتے رہے، پھر اپنے خاندان والوں کی طرف متوجہ ہوئے، خاص اپنے گھر والوں کی طرف، اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف رخ کیا۔ اگلے مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ سے باہر بیرونی قبائل کا رخ کیا۔ اب ان درجات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا بنیادی منہج یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کروں، اپنی اصلاح کروں، پھر اپنے بال بچوں کی فکر کروں، اپنی بیوی بچوں کی اصلاح کروں، پھر اپنے خاندان کی طرف متوجہ ہو جاؤں، پھر اپنے محلے میں کام کروں، پھر شہر میں، پھر باہر نکلوں۔ تو اس طریقے سے درجہ بدرجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر عمل کرتے ہوئے میں اس عظیم فریضے کو انجام دوں۔ دوسرا اہم ترین طریقہ کار دعوت کا جو اس راستے میں پیش آتا ہے وہ جہد مسلسل ہے، کہ اس میں مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی 5 منٹ کا کام نہیں ہے کہ میرے گھر والے بے نمازی ہیں، میں ایک مرتبہ ان کے سامنے تقریر جھاڑ دوں اور پھر توقع رکھوں اب یہ 5 نمازیں پڑھنی شروع ہوں گے، میں محلے والوں کے سامنے تقریر جھاڑ دوں اور پھر ان میں سے ہر ایک سے ولایت کی توقع رکھوں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ، قدم پر قدم رکھ کر ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عزم کے ساتھ اس کو انجام دیا۔ شوق اور عزم میں فرق ہوتا ہے، شوق تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، میں شوق سے کوئی کام کروں گا تو شوق کے درجات میں تبدیلی آئے گی، ایک وقت میں بڑے ہی جوش سے کروں گا، اگلے وقت میں اس میں کمی آ جائے گی۔ لیکن اگر آدمی کسی کام کو مشن بنائے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے اور استقامت اور جہد مسلسل کے ساتھ کرے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمومی دعوت کا کام شروع کیا تو باطل متحرک ہوا کہ کسی طریقے سے دعوت کا راستہ روکا جائے، مختلف طریقے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ لالچ کا اختیار کیا۔ عتبہ مشہور سردار تھا مکہ کا، لوگوں نے اس کو بھیجا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ۔ وہ آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت سے یا اس مشن سے اگر تمہارا مقصد دولت کا حصول ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لیے دولت جمع کریں، اور اگر تمہارا مقصد حکومت کا حصول ہے تو ہم تمہیں مکہ کا بادشاہ بنائے دیتے ہیں، جو تمہارا مقصد ہے ہم پورا کیے دیتے ہیں، اور اگر تم یہ نئی باتیں اپنی کسی دماغی خرابی کی وجہ سے کر رہے ہو تو ہمیں بتا دو، ہم مال جمع کر کے ہر ممکن طریقے سے تمہارا علاج کریں گے۔ لالچ دی ہر ممکن طریقے سے کہ دولت دے دیتے ہیں، بادشاہت دے دیتے ہیں، لیکن یہ کام چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں یہ کام دولت کے لیے نہیں کر رہا، حکومت کے لیے نہیں کر رہا، میں ایک خاص تعلیم لے کر تمہارے طرف آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے بشیر اور نذیر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے قرآن کریم کی حامیم السجدہ کی آیات تلاوت کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون۔ تو یہ فصاحت اور بلاغت پر مبنی پیغام سن کر عتبہ حیران ہو گیا، اور قوم کو تو امید تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرے گا، بجائے حضور کو قائل کرنے کے وہ خود متاثر ہو کر آ گیا۔ یہ پہلا حربہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کی دعوت کے راستے میں روڑا اٹکانے کی کوشش کی۔ اگلے مرحلے پر قوم والے جمع ہو کر جناب ابو طالب کی خدمت میں گئے
اور جا کر ان سے درخواست کی کہ بہت ہو گیا، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، ہم سنتے رہے، اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہے، اور جانی نقصان کی دھمکی دی کہ ہم معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں گے۔ جناب ابو طالب نے جب قوم کی اس مجموعی مخالفت کو دیکھا تو پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ قوم والے تو اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی یہ ارادے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے یہ جملے سن کر آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے یہ سمجھا کہ شاید جناب ابو طالب قوم کے مجموعی دباؤ کے سامنے مجبور ہونے جا رہے ہیں اور میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ اس کے باوجود آپ نے ارشاد فرمایا، چچا جان، اگر میری اس قوم کے لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، پھر بھی میں اپنے اس مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر آپ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم دیکھا تو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم آزاد ہو، جس طرح تمہارا دل چاہے اپنا پیغام پہنچاؤ۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جب قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی۔ تیسرے مرحلے پر بیت اللہ کے صحن میں، مسجد حرام کے صحن میں قوم کے لوگ جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اجتماعی طور پہ۔ جب حضور نے یہ سنا کہ وہ جمع ہو کر مجھے بلا رہے ہیں تو آپ خوش ہو گئے کہ اب جمع ہو کر میری بات وہ سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کی تڑپ تھی کہ کسی طریقے سے کوئی میرا پیغام سن لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اس میٹنگ میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار جمع تھے، انہوں نے آپ سے مخاطب ہو کر پہلے تو وہی لالچ دی کہ اگر آپ کو اس دعوت کے آغاز کے سلسلے میں دولت مطلوب ہے، ہم دولت دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں، لیکن آپ اس کام کو چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سابقہ جواب دیا کہ میں اس کام کے لیے نہیں آیا، میری دعوت کا مقصد دولت یا حکومت نہیں ہے، میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ اب انہوں نے اگلی بات رکھی، انہوں نے کہا اگر واقعاتاً تم اللہ کے پیغمبر ہو تو ہماری حالت تمہارے سامنے ہے کہ ہماری گزرگاہ بڑی تنگ ہے، ارد گرد پہاڑ تھے کہ ہماری گزرگاہ بڑی تنگ ہے اور ہمارے ہاں پانی بھی نہیں ہوتا، دنیا میں اگر پانی کہیں کم ہے تو ہمارے ہاں ہے۔ چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں پہاڑ یہاں سے ہٹا دے اور ہمارا علاقہ وسیع ہو جائے، اور جس طریقے سے شام اور عراق میں نہریں بہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی وہ نہریں جاری کر دے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے آباء و اجداد میں سے قصی بن کلاب کو زندہ کیا جائے اور وہ زندہ ہو کر ہمیں آپ کی سچائی کی خبر دیں۔ یہ تین مطالبات ہیں ہمارے کہ پہاڑ ہٹاؤ، یہاں سے نہریں جاری کرواؤ، قصی بن کلاب کو زندہ کر کے ان کی گواہی ہمیں دلواؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی وہی ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث نہیں ہوا کہ میں پہاڑ ہٹا دوں یا میں نہریں بہا دوں، میں تو ایک تعلیم دینے تمہیں آیا ہوں، قبول کر لوگے تو تمہاری دنیا اور آخرت کا بھلا ہے، رد کرو گے پھر میں انتظار کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ اب انہوں نے اگلی بات رکھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے لیے نہریں جاری نہیں کرواتے تو آپ اپنے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ آپ کو بڑے بڑے باغات دے دے، آپ کو دولت سے مالا مال کر دے، اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے، اور ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہو جو ہمیں آپ کے بارے میں بتلائے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی وہی ارشاد فرمایا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اللہ سے دولت مانگوں یا اپنے لیے فرشتہ طلب کروں، میں ایک تعلیم تمہیں دینے پر مامور ہوں اور وہ میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ اب انہوں نے آخری بات کہی، انہوں نے کہا اگر یہ بھی نہیں کرتے تو چلو ایسا کر لو، جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اللہ سے کہہ دو وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئے۔
اس حد تک چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے گا عذاب بھیج دے گا۔ خیر یہ مجلس اس طرح برخاست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بیٹا کھڑا ہوا، آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، اور کہنے لگا اے محمد تم سے قوم نے اپنے لیے کچھ چیزیں طلب کی، قوم نے تمہیں کہا کہ تم اپنے لیے کوئی چیز طلب کرو، تم وہ بھی نہ مانے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم پر عذاب بھجوا دو، تم وہ بھی نہ مانے، میں تمہارے اوپر ایمان نہیں لانے والا، چاہے تم میرے سامنے زینہ لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ پھر وہاں سے اتر جاؤ، 4 فرشتے بھی تمہارے ساتھ آئیں جو تمہاری صداقت کی گواہی دیں، میں جب بھی تم پر ایمان نہیں لانے والا۔ اتنا سخت جواب اپنے اتنے قریبی رشتے سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مایوس نہ ہوئے اور دعوت جاری رکھی۔ ضمنی طور پر یہ عرض کر دوں کہ جس قریبی رشتہ دار نے پھوپھی زاد بھائی نے یہ جملے کہے تھے، کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو پھیر دیا اور وہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو یہ مختلف مراحل تھے جس پر چلتے ہوئے قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ آپ دعوت کو مشن سمجھ کر رہے تھے، جہد مسلسل استقامت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام آگے بڑھایا، تو یہ دعوت کے نبوی منہج میں دوسرا اہم ترین نقطہ ہے کہ دعوت کا کام اگر کرنا ہے تو استقلال کے ساتھ کرنا ہوگا، ایک طویل دورانیے تک اپنی بات چلانی ہوگی، جب جا کے اللہ آپ کے گھر والوں کے دل بھی پھیرے گا اور محلے والوں کے دل بھی پھیریں گے۔ اور اہم ترین بات اس سلسلے میں صبر ہے، برداشت ہے، اس راستے میں کانٹے ہوتے ہیں، پھول نہیں ہوتے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن طریقے سے لوگوں نے مذاق اڑایا۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ آپ کے گھر میں فضلہ پھینکا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر غلاظت لا کے رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ذلیل کام کرتے ہوئے ابو لہب کے اپنے بھائی نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ صورتحال تھی، حضور علیہ السلام کا تمسخر اڑایا جاتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک بدبخت نے آپ کے سر مبارک پر کیچڑ ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غبار آلود حالت میں گھر تشریف لائے، آپ کی ایک صاحبزادی اٹھی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھونا شروع کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک معصوم بچی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ یہ قوم کے لوگ میرے والد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط اٹھا ابو جہل کے کہنے پر اور اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے وہ اوجڑی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے سجدہ ریز رہے۔ آپ کی کمسن صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا تو دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے عظیم المرتبت والد کی پشت سے وہ اوجڑی ہٹائی۔ تو یہ دعوت کا راستہ ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کی تمسخر برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ آج کل تو مختلف الفاظ ہیں جی کہ یہ قدامت پسند ہے، 1400 سال پرانا دین ہم پر نافذ کرنا چاہتا ہے، 1400 سالہ پرانا پتھروں کے دور میں لینا چاہتا ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ عظیم فریضہ سر انجام دینا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو سامنے رکھنا ہوگا، حکمت اور بصیرت کے ساتھ کرنا ہوگا، درجہ بدرجہ اس کام کو ایک مشن سمجھ کر جہد مسلسل کے انداز میں آگے بڑھانا ہوگا، ہر ممکن صبر کرنا ہوگا، جب جا کر ایک آدمی اپنے آپ کو داعی کہہ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو شخص یہ کام کر لے، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانے کا ذمہ داری اپنے اوپر لاد لے، یہ وہ بنیادی چیز ہے جو میں اور آپ قیامت والی دن اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے کہ ہاں یہ چیز ہمارے پاس ہے جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ ورنہ تو ساری دنیا داری ہے، گھر ہیں، دکانیں ہیں، ملنے ہیں، ملازمتیں ہیں، سب کچھ دنیا کے لیے ہے۔ سوچنا ہمیں یہ ہے کہ آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔